الحمد والعزة لله اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا۔ میرے انتہائی قابل صد احترام سوشل میڈیا کے صارفین، آج میں سوشل میڈیا کے متعلق چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور انتہائی تیزی کے ساتھ یہ دنیا ترقی کر رہی ہے۔ جیسے جیسے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں ویسے ویسے دنیا کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں۔ آج کل پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم انتہائی مضبوطی اور ایک مربوط نیٹ ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ وہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، واٹس ایپ ہو یا دوسری بہت سی ایپس ہیں جو سوشل میڈیا کے نوجوان استعمال کرتے ہیں، اور وہ ان ایپس کے اندر ایسے انہماک کے ساتھ مبتلا ہو گئے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والا نوجوان اپنی نماز کو بھی بھول گیا ہے، اپنے گھر کے کاموں کو بھی بھول گیا ہے، اپنے والدین کی خدمت کو بھی بھول گیا ہے اور اپنے بچوں کی ضروریات کو بھی بھول گیا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کئی گھنٹے، اس کو وقت کا احساس ختم ہو گیا ہے، اس کے لیے وقت کی قدر و قیمت ختم ہو گئی ہے۔ یہ وقت کتنا قیمتی ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے۔ جو قومیں اپنے وقت کو نہیں سنبھال سکتی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جو انسان اپنی زندگی کے اوقات کو کارآمد نہیں بنا سکتا وہ کبھی بھی کامیابی کے اصول طے نہیں کر سکتا۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ کو پھیلانا، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گندی باتوں کو پھیلانا، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کسی کی باتوں پہ تان اور تنقید کرنا اور جھوٹے اور رذیل قسم کے کمنٹس کرنا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی آدمی کو گالی دیتے ہیں۔ آپ نے کسی کو گالی لکھی ہے تو حقیقتاً آپ نے اس کو گالی دی ہے، اور یہ گالی دینا یہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر ہے۔ کل آپ کو اس کا جزا اور ثواب آپ کو دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے جب آپ جھوٹ کو پھیلاتے ہیں یا کسی پہ تہمت لگاتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ لگائی گئی تہمت، اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ کل آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ کسی جھوٹی خبر کو پھیلا رہے ہیں تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی جھوٹا انسان کوئی خبر لے کے آپ کے پاس آئے تو تم اس خبر کو پھیلانے سے پہلے تم اس کی تحقیق کرو کہ آیا وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی۔ لیکن میرے حبیب کی امت کے نوجوان آج یہ نہیں دیکھتے کہ خبر دینے والا کون ہے، خبر پھیلانے والا کون ہے، وہ بس اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس جھوٹی خبر کو آگے پھیلا رہے ہیں اور اس کو وائرل کر رہے ہیں۔ آپ کا جھوٹ کو وائرل کرنا یہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر ایک سیاہ نقطہ ہے۔ جھوٹ کو جب آپ پھیلائیں گے تو آپ جھوٹ پھیلانے کے مرتکب ہوں گے۔ فیس بک پہ جھوٹ کو پھیلائیں یا انسٹاگرام پہ پھیلائیں یا ٹویٹر پہ پھیلائیں تو یہ جھوٹ ہی رہے گا۔ آپ کے پھیلانے سے یا آپ کے وائرل کرنے سے یہ جھوٹ سچ نہیں ہوگا۔ آپ کا کسی کی غیبت کرنا، وہ کسی کے گھر میں بیٹھ کے ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو، غیبت ہی رہے گی، اور غیبت کا جو عذاب آپ کو ملنا ہے وہ عذاب آپ کو مل کے رہے گا۔ اس لیے میرے سوشل میڈیا کے وہ نوجوان جو آج ٹک ٹاک بناتے ہیں اور ٹک ٹاک بناتے ہوئے وہ بعض مرتبہ اسلام کی توہین کے مرتکب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا استہزاء اڑا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے وقت کو بچائیے، اپنے ٹائم کو سیو کیجئے۔ یہ ٹائم جو آج گزر گیا، زندگی کا لمحہ، یہ آپ کو پھر نہیں ملے گا، اور کل قیامت کے دن جب اس زندگی کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا، اللہ سوال کریں گے
तुम्हें जिंदगी दी थी, तुमने अपनी जिंदगी को टिकटॉक के अंदर खर्च किया था ना, तुमने अपनी जिंदगी को लव और लहव बातों के अंदर गुजार दिया था। अल्लाह कहेंगे तुम्हें सेहत दी थी, तुमने अपनी सेहत को कैसे खर्च किया था। अल्लाह सवाल करेंगे कि तुम्हें माल दिया था, तुम्हारा माल कैसे खर्च हुआ था। तो वो टिकटॉक बनाने के लिए, या झूठ को फैलाने के लिए, या लोगों का तमस्खर उड़ाने के लिए, या लोगों पे बुहतान तराशी करने के लिए, ये टिकटॉक पे बैठे नौजवान वो ये नहीं सोचते कि ये जो कुछ कर रहे हैं, ये काश्त कर रहे हैं, वो नेकियों को फैला रहे हैं या बदी की तालीम दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपका लिखा हुआ कमेंट्स आपके नामा आमाल का एक हुस्न है। वो आपने नेकी शेयर की है या आपने बुराई शेयर की है, वो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, दीन अल्लाह का कुरान है, दीन अल्लाह के नबी का फरमान है। हमारे पास इस्लाम के निज़ाम को समझने के लिए हमारे पास दो ही ये खजाने हैं, और हम इन खजानों को गूगल में तलाश कर रहे हैं। गूगल वाले ना तो कुरान को मानते हैं और ना ही वो हदीस को मानते हैं। और आपको मालूम है, ये बहुत पहले एक रिपोर्ट शाये हुई थी कि आज से 4-5 साल पहले कि इस वक्त तकरीबन 2.5 से 3 लाख वेबसाइट ऐसी हैं जो मुसलमानों के नाम से हैं, लेकिन उनको ऑपरेट पीछे से बैठ के यहूदी कर रहे हैं। आपको कभी भी सच्ची मालूमात और हकीकी मालूमात गूगल से नहीं मिलेंगी, फेसबुक से नहीं मिलेंगी। आपको अगर तालीमात को हासिल करना है तो कुरान से करना है। आप कुरान पढ़िए, कुरान देखिए, कुरान उठाइए, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए अखलाक के कौन से मेयार कायम किए हैं। अल्लाह के नबी ने वो कौन सी बातें आपको कामयाब बनाने के लिए बतलाई हैं। क्या ये कामयाबी है कि आप सुबह से लेकर शाम तक हाथ में मोबाइल लिए हुए झूठ को फैला रहे हैं? क्या ये कामयाबी है कि आप सुबह से शाम तक बैठ के फेसबुक पे झूठी खबरें दे रहे हैं, या किसी की पगड़ी को उछाल रहे हैं और किसी की आप इज्जत को तार तार कर रहे हैं? ये आपने जो कुछ बीजना है, ये दुनिया दारुल अमल है, और आपका अमल वो घर में बैठ के है, या आपका कोई अमल फेसबुक पे है, आपका कोई अमल व्हाट्सएप पे है, आपका कोई अमल इंस्टाग्राम पे है, आपका कोई अमल ट्विटर पे है। ये आपका नामा अमाल है, ये आपके नामा अमाल की बुक लिखी जा रही है, और इसके अंदर आप जो कुछ कर रहे हैं इसका हिसाब और किताब आपको देना होगा। इसलिए मेरे हबीब की उम्मत के नौजवान अपने वक्त को समझें और अपने वक्त को जाया मत करें। आपका व्हाट्सएप पे बैठना, फेसबुक पे बैठना, इंस्टाग्राम पे बैठना आपकी नमाजों को खा गया, आपके जिक्र को खा गया, आपके बुजुर्गों के वक्त को खा गया, आपके बच्चों को वक्त को खा गया, लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ कि हमने क्या खोया और हमने क्या पाया। पाया तो कुछ नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात, जिन लम्हात में हमने अल्लाह को याद करना था, जिन लम्हात में हमने कुरान को पढ़ना था, जिन लम्हात में हमने अल्लाह के जिक्र के साथ अपनी जुबान को तर करना था, वो वक्त हमने ज़ाय कर दिया और हम फेसबुक पे बैठ के झूठ फैलाने में मुब्तला हो गए, हम किज़्ब फैलाने में मुब्तला हो गए, और हम लोगों के पगड़ियां उछालने के अंदर मुब्तला हो गए। अल्लाह तो सत्तारुल उयूब है, वो इंसानों के गुनाहों पे पर्दे डाल देता है, और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बैठ के लोगों के पर्दे चाक करते हैं। हमें कभी भी ये शर्म नहीं आई और हमें कभी ये एहसास तक नहीं हुआ कि हमने किया क्या है और हम कर क्या रहे हैं। इसलिए मेरे हबीब की उम्मत के नौजवान अपने वक्त की कदर को समझें और इन सोशल मीडिया पे
آپ اس کو اچھائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ دنیا کی ایک چیز ہے، لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ کہ اگر ہم کوئی خبر دے رہے ہیں وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ تصدیق کرنے کے بعد ہم اس خبر کو شیئر کریں۔ اگر ہم کسی قرآنی آیت کو یا ترجمے کو یا حدیث کو شیئر کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اس کی تصدیق کریں۔ اب سوشل میڈیا کو اٹھائیں تو بہت سی باتیں، کبھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کو شیئر کر رہا ہے، کبھی کسی درخت کو شیئر کر رہا ہے، کبھی کسی زمین کو شیئر کر رہا ہے، اور کبھی کسی کی قبر اٹھا کے وہ لکھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ان لوگوں کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں کہ وہ کسی پیر کی قبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہہ رہے ہیں، اور یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کو پھیلانے سے باز آ جائیے، اس جھوٹ کو افشا کرنے سے باز آ جائیے۔ جو چیزیں تسلسل کے ساتھ ثابت نہیں، قرآن و سنت کے اندر ثابت نہیں، اسلامی تاریخ کے اندر ثابت نہیں، آج آپ ان کو اسلام بنا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ جمعہ کا دن آتا ہے، پوری قوم کے لوگ کھڑے ہو کے جمعۃ المبارک کا میسج کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جمعہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، بلکہ بہت سے لوگ جمعہ پڑھتے نہیں لیکن جمعہ کی مبارک کا پیغام وہ ضرور دیں گے۔ یہ نبی کی سنت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ نہیں۔ اس لیے دنیا کے ان معروضی حالات میں نوجوان اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے آپ کو اسلام سے دور لے جانے کی بجائے اسلام کے فولڈر کے اندر آئیں اور قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔